السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں روزمرہ کے معمولات اور صحت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ سے شیئر کی تھی۔ کچھ دوستوں نے ایک سوال پوچھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بھی آپ اس سے متعلق بھی ہماری رہنمائی کریں، تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے روزمرہ کی سونے جاگنے، کھانے پینے اور ورزش وغیرہ کا جو معمول ہے اس کا ٹائم کیا بنانا چاہیے، روٹین ہمیں 24 گھنٹے کا جو اپنی ہماری روٹین ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو اس کائنات کا جو نظام ہی ایسا ترتیب دیا ہے کہ اس کا 24 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ رات پر مشتمل ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ دن پر مشتمل ہے۔ اور قرآن کریم میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی فرما دی کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو کام کاج کے لیے، روزگار کے حصول کے لیے، رزق کے حصول کے لیے بنایا ہے، اور رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نمازوں کی فرضیت دی ہے، جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، وہ بیک وقت ہم ادا نہیں کر سکتے کہ 5 نمازیں ہم ایک ہی وقت میں ادا کر لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ 5 نمازیں الگ الگ وقت کے اندر ہمیں دی ہیں۔ اس لیے ایک سادہ سی بات ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ ہم کام کاج کے لیے دن کو مقرر کریں اور آرام کے لیے ہم رات کو مقرر کریں۔ اور دوسری بات سادہ سی یہ ہے کہ ہم اپنی جو روٹین ہے، اپنے جو شیڈول ہے دن بھر کا، وہ نمازوں کے مطابق سیٹنگ کریں اس کی۔ اور تیسری بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ اس حوالے سے بھی ہماری ایک بہترین رہنمائی کرتا ہے، اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو شیڈول شروع ہونا چاہیے، عام طور پر ہم اپنا شیڈول شروع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم صبح کو اٹھ کر کیا کریں، لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے صبح کو جلدی اٹھنا ہے، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم رات کے 12-1 بجے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو یہ شیڈول بنا رہا ہے اور اس بے وقت بنا رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صبح کو اٹھ نہیں سکے گا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے شیڈول کو بہتر سے بہتر کرنا ہے اور اس دورانیے کو، اس 24 گھنٹے کے دورانیے کو ہم نے ایک بہترین خوشگوار ایسے انداز میں گزارنا ہے کہ اس میں سارے ہمارے معمولات جو ہیں وہ شامل ہوتے چلے جائیں۔ جو ایک انسان کو بہترین اپنی ایک مصروف اور ایک بہترین لائف جو اس نے گزارنی چاہیے، تو اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے شیڈول کو جو مرتب کر رہے ہیں وہ صبح کے بجائے ہم اپنے شیڈول کو طے کریں رات کے کھانے کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات کہ ہم رات کا جو کھانا ہے وہ جلد از جلد کھائیں۔ اس سلسلے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں افطار کے وقت اپنے کھانے کی ترتیب جو ہے وہ بنانی چاہیے رات کے کھانے کی۔ مقصد کیا ہے کہ مغرب کے فوراً بعد، اور بعض اوقات دن بہت لمبے ہوتے ہیں اور راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، جیسے آج کل گرمیاں ہیں، اب تو کچھ بہتر ہو رہا ہے، تو ہم مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد ہم رات کا کھانا کھا لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد ہم پوری کوشش کریں
کہ جلد از جلد جو ہے وہ ہم آرام کریں، اور اگر بہت بھی تاخیر ہو عشاء کے بعد، ہمارے اکابرین، اسلاف اور جو بھی لوگ اس دنیا میں ایک بہترین جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، جب آپ ان کا نظام الاوقات دیکھیں گے تو پہلی بات یہ ہوگی کہ انہوں نے رات کا کھانا جو ہے یا تو بہت پہلے کھایا ہے یا بہت مختصر کھایا، اور دوسری بات یہ کہ وہ رات کو جلد سونے کا معمول بناتے ہیں۔ اب جب آدمی رات کو جلد سونے کا معمول بنائے گا تو لا محالہ کیا ہوگا کہ اس کو ایک خوبصورت صبح اس کا استقبال کرے گی۔ ہم لوگ عام طور پر جو ہمارے ہاں روٹین چل رہی ہے، لوگ دیر سے سوتے ہیں اور پھر صبح جلدی اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں ایکسرسائز، ورزش، بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جسم ہی، ان کی باڈی ہی ان کا ساتھ نہیں دیتی، ان کی ٹانگیں ان کا ساتھ نہیں دیتی، اس لیے کہ جو نیند ہے نا، نیند، اور خاص طور پر رات کی نیند، جب تک یہ پوری نہیں ہے تو جسم انرجی پکڑتا ہی نہیں ہے۔ نیند جو ہے یہ ہمیں انرجی فراہم کرتی ہے، دن بھر جو ہم نے کھایا اور ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل جسم کے اندر، اور جو غذا ہم نے لی ہے وہ جزو بدن بننے جا رہی ہے، اور دن بھر جو ہم اپنے ذہن سے، اپنے اعصاب سے جو ہم کام لیتے رہے، اب وہ بحال کیسے ہوں گے، وہ بیٹری ہماری چارج کیسے ہوگی کہ صبح کو اٹھ کے وہ بیٹری، ہمارا جسم جو ہے وہ چارج ہو اور وہ کام کر سکے۔ اس کے لیے بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہم رات کی نیند کم از کم 6 گھنٹے تو ہم بھرپور لیں، یہ کم سے کم ہے، ورنہ 7 گھنٹے جو ہے اگر بھرپور رات کی نیند ہو، اور ایسی رات کی بھرپور نیند کہ ہماری نیند 6 یا 7 گھنٹے کی جو پوری ہو رہی ہے، وہ ہماری نیند پوری ہو رہی ہو تہجد کے وقت۔ اب صبح کے وقت میں جب ہم تہجد کے وقت کو خاص طور پر سامنے رکھتے ہوئے اپنے دن کا آغاز کریں گے، میں نے حکمت کی بہت ساری کتابوں میں، طب کی بہت ساری کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ انسانی جسم پر جو بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، ان کا جو ٹائم ہے زیادہ تر وہ تہجد کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ جو لوگ اس وقت میں سست ہوتے ہیں، ان کے جسم کا دفاعی نظام سست ہوتا ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ بیماریاں ان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ اور جو لوگ اس وقت میں بھرپور نیند کے ساتھ جاگ رہے ہوتے ہیں، نیند پوری کر لی انہوں نے، اب نیند لینے کے بعد وہ جاگ رہے ہیں اور ایکسرسائز کر رہے ہیں، جو ہے مصروف ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، تسبیحات میں مشغول ہیں، فجر کی نماز، فجر کے بعد کے معمولات، اشراق، یہ اگر اس وقت میں انسان، اس کی نیند بھی پوری ہے، اس کی انرجی پوری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، یہ وقت ہے ہی عبادت کا۔ ہم تمام جانداروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دن بھر میں کھاتے پیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مغرب ہوتی ہے اور پھر صبح تک وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور صبح کا وقت جب ان کی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آج ہم انسانوں کو دیکھیں تو انسانوں کے دن کا آغاز جو ہے وہ ہو رہا ہے نیند کے ساتھ، کہ وہ اس وقت میں سو رہے ہیں۔ تو اب جب اس وقت میں جو آدمی سو رہا ہوتا ہے تو اس کا دفاعی نظام وہ انتہائی کمزور پڑ جاتا ہے، اور بستر پر پڑے ہوئے لوگ عام طور پر بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اپنے دن بھر کا جو شیڈول ہے اس کی ترتیب یہاں سے شروع کرنی چاہیے کہ ہم رات کا کھانا جلد کھائیں، رات کو جلد سوئیں، اور صبح کے جو ہے وہ ہماری صبح جو ہو، ہمارا جو دن کا آغاز ہے وہ تہجد کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد اشراق کے بعد یا اشراق سے پہلے، جیسے جس کا شیڈول ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت ہمارا جو کائنات کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ اس وقت ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، بہت ہی خوبصورت جنت کے ماحول کی مثال جو دی گئی ہے دنیا کی تعبیر کے لحاظ سے، دنیا میں ہمیں سمجھانے کے لیے وہ یہی دی گئی ہے کہ جیسے فجر کے بعد روشنی جو ہے وہ پھوٹ پڑتی ہے،
لیکن سورج کی تمازت اور اس کی جو حرارت ہے وہ ابھی نہیں آتی. تو یہ ایسی خوبصورت صبح ہے، ایسا خوبصورت موسم ہے. اس میں ہمیں چہل پہل اور ایکسرسائز، بھاگ دوڑ اور ورزش اور ایکسرسائز یہ ہمیں کرنی چاہیے. اس طرح کا جب ہمارا صبح کا آغاز ہوگا تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ہمارا سارا دن بہت اچھا گزرے گا. اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ اصل تو یہی ہے کہ ورزش کے لیے صبح کے وقت کا انتخاب کیا جائے. لیکن اگر بالفرض صبح کے وقت میں ہم ورزش نہیں کر پا رہے تو پھر ہمیں ضرور شام میں جو ہے وہ ورزش کرنی چاہیے. پھر آپ ٹائم تو چینج کر رہے ہیں لیکن آپ ورزش کو سکپ نہیں کریں گے، اس کا ناغہ نہیں کریں گے. اور پھر مزاج کی بات ہے. بہت سے لوگوں کا مزاج جو ہے وہ صبح ناشتے کا ہے، ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کا ہے. تو اگر صبح ہلکا پھلکا ناشتے کا معمول ہے تو پھر یہ ہے کہ صبح کی ایکسرسائز کے بعد، ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح کی ایکسرسائز کے بعد اشراق پڑھا کرتے تھے اور اشراق کے بعد وہ تقریباً آدھ گھنٹہ آرام کرتے تھے، ہلکا استراحت جس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے تھے اور پھر تقریباً 1 بجے تک قرآن کریم پڑھاتے تھے اور 1 بجے پھر دوپہر کا کھانا کھاتے تھے. کبھی 1 بجے سے پہلے بھی، یعنی یہ آخری ٹائم میں بتا رہا ہوں کہ 1 بجے سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے. اور کچھ لوگوں کے مزاج میں صبح کا ناشتہ نہیں ہوتا، جیسا کہ میرا اپنا مزاج عام طور پر یہی ہے کہ میں صبح کے ہلکے پھلکے ناشتے کو، ظاہر ہے کہ اس میں چائے، لسی اور اس قسم کی چیز ہوگی. تو میری طبیعت اس طرح کی ہے اور عام طور پر میں نے یہ بات آزمائی ہے کہ لکوڈ چیز جو ہے نہار منہ وہ نہ لی جائے. اور آپ کو جب پوری بھوک ہے 8 بجے، 8:30 بجے، 9 بجے، تو آپ بھرپور کھانا، جو ناشتہ بھی ہو اور دوپہر کا کھانا بھی ہو، یہ آپ کھا لیجیے. اور اس کے بعد دوپہر کا جو آرام ہے قیلولہ، تقریباً ایسے سمجھ لیں کہ 12 بجے سے لے کے 2 بجے کے درمیان آپ کو 1 گھنٹہ جو ہے وہ آرام کرنا ہے. تو یہ جب ہم دوپہر کا آرام کرتے ہیں تو رات تک ہم بہت اچھے سے، جو دوپہر کے بعد کا جو ہمارا وقت ہے، زور کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کچھ وقت، تو اس میں ہم بہت حشاش بشاش ہو کر اپنے سارے معمولات، کوئی بھی کام ہے، کوئی دفتری کام ہے، فیکٹری کا کام ہے، یا جو ہے وہ ہم پڑھائی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگلے دن اسباق پڑھانے ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ہے، یا سبق پڑھنے ہیں، طالب علم ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے، یا کوئی اور انٹرنیٹ پہ آج کل کام ہے. تو یہ دوپہر کے آرام کے بعد جب انسان کام کرتا ہے تو اس کے وقت کے اندر اور اس کے کام کے اندر برکت شامل ہو جاتی ہے. اور آج کل میں نے ایک چیز دیکھی، نوٹ کی ہے کہ لوگ بہت ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں لیکن 2-3 چیزوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھئی ہمیں ان چیزوں کو اپنی روٹین میں جتنی ہم شامل کر سکیں اور جتنی ہمیں موافق آ جائے اور جتنی ہماری جیب اجازت دے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چلیں ڈیلی نہیں، لیکن بہرحال ہمیں اس کو اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے. اس میں ایک چیز ہے فروٹ، پھل، کہ دوپہر میں جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں چاہیے صبح میں ہم کھانا کھا لیں اور دوپہر میں ہم کوشش کریں کہ بھی ہم پھل لے لیں. یا اگر سردیاں ہیں تو اس میں ہم جو ہے وہ میوہ جات استعمال کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کا جی چاہے آپ ملک شیک استعمال کر سکتے ہیں، یا کبھی کبھار آپ کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ آپ چائے نوش کر سکتے ہیں. تو پھل اور فروٹ اور ڈرائی فروٹ یہ جو ہے وہ بھی ہمیں اپنی روٹین میں کسی حد تک اس کو بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو بھی سکپ نہ کریں، اس کو بھی اپنی روٹین میں شامل کریں. تو یہ ہے. اور تمام نمازوں کے مطابق جب ہم چل رہے ہوں گے، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ علیہ السلام کی جب ہم زندگی پڑھیں گے، آپ بھی اسی طرح عشاء کے بعد جلدی آرام فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صبح آج کل ہماری روٹین کے اندر یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ جی فجر کے بعد بھی بہت سارے لوگ، ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن وہ سونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد اور عصر کے بعد سونے کو مکروہ، یعنی مکروہ سے مراد یہ کہ ناپسندیدہ قرار دیا.
تو اس میں جو ہمارے برکت کے اوقات ہیں، برکت کے اوقات میں سے خاص طور پر جو ایک وقت ہے وہ صبح کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اور اس برکت کے وقت کو ہم سونے میں لگا دیتے ہیں، جو کہ ایک ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے دن بھر کا جو شیڈول ہے اس کے اندر بے برکتی شامل ہو جاتی ہے۔ تو اگر صبح کا وقت ہم اپنے کسی کام میں لگائیں گے تو دن بھر اس کی برکت رہے گی، اور صبح کو اگر ہم آرام کریں گے تو دن بھر ہمارا جسم تھکا تھکا رہے گا۔ میں ایک بات لاسٹ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام قدرت کے ساتھ اپنے جسمانی نظام کو اٹیچ، اپنے شیڈول کو مرتب کر لیتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کے مطابق وہ اپنے نظام کو جوڑ لیتے ہیں، جتنا یہ جڑتا چلا جاتا ہے انسان کامیابیاں حاصل کرتا چلا جاتا ہے، صحت کے حوالے سے، مالی حوالے سے، بہت سارے معاملات کے حوالے سے۔ اور جس قدر یہ مخالف ہوتا چلا جائے گا انسان صحت کے حوالے سے، بہت سارے معاملات کے حوالے سے متاثر ہوتا چلا جائے گا۔ آج کل نوجوانوں کے اندر، یعنی 20-22 سال کے نوجوان، ان کے اندر ٹینشن، انزائٹی کے مسائل آ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو نظام قدرت ہے اور جو ہم نے جو ہم نے اپنا جو شیڈول بنایا، اپنا جو نظام بنایا، اس میں ایک جنگ ہے۔ قدرت کچھ اور جا رہی ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں، تو لہٰذا جب مخالف چلیں گے ہم قدرت کے، نظام فطرت کے، تو لامحالہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم لوگ جو ہے صحت کے معاملات میں، دیگر معاملات کے اندر وہ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف، جناب نبی علیہ السلام کی مبارک جو سیرت ہے، آپ کا اسوہ مبارک ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کی طرف، اور نظام قدرت کی طرف، نظام فطرت کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یہی شیڈول، یہی نظام زندگی ہماری دنیا کی بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت کی بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی پورا اتریں گے، اور مخلوق کے جو حقوق اور ذمہ داریاں ہمارے ذمہ ہیں وہ بھی ہنسی خوشیاں ادا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی خیر و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، اور آپ سے بھی دعاؤں کی بار بار درخواست ہے، آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ، ملتان۔ یا نفس ان لم تخبری لا تجزعی وإلى